بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ کل گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے قواعد اور مخرج کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے نماز۔ جمعہ کی نماز، ٹائٹل ہے جمعہ کی نماز۔ اسلام میں جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج تو روزانہ طلوع ہوتا ہے، تو ان دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، اسی دن وہ جنت سے باہر تشریف لائے۔ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا کیا کہا گیا ہے؟ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور یہ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، جنت میں اسی دن داخل کیا گیا، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا اور وہ اسی دن باہر لائے، جنت سے باہر آئے۔ لہٰذا جمعہ کے دن کی قدر کرے اور مسجد جلدی پہنچ کر تلاوت اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن آتا ہے،
تو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے، اور جلدی مسجد میں پہنچ کر تلاوت میں اور تسبیحات پڑھنے میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس لیے جو اول وقت جو مسجد جلدی جاتا ہے اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، اور جو آدمی خطبے کے وقت پہنچتا ہے کہ امام نے خطبہ شروع کر دیا پھر اس وقت پہنچتا ہے تو اس کو پھر جانے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ فرشتے جو جلدی جلدی آتے ہیں، جو جلدی اول وقت میں آتے ہیں، جو جلدی آتے ہیں، تو ان کے لیے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی کیا رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے میں۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ سوال: اسلامی معلومات۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یہاں سے باقی ہے بہت روئے۔ سبق کا ٹائٹل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور معافی۔ بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور ان کی خطا معاف کر دی، یعنی غلطی جو ہو گئی تھی ان کی خطا معاف فرما دی۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔